رات کے سناٹے میں مدینہ کی گلیوں میں ایک شخص خاموشی سے چل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آج کا سفر واپسی کا سفر نہیں۔ سامنے روشنی ہے، مگر اس روشنی کے آگے اندھیرے کی وہ دیوار ہے جسے چیرنے کی طاقت صرف حق کی آواز میں ہے۔ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، علی کا بیٹا ہے، فاطمہ کا نور ہے، وہ حسین ابن علی ہیں، جنہیں مدینہ چھوڑنا پڑا کیونکہ مدینہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ حسین مدینے سے مکہ پہنچتے ہیں۔ ظاہر میں وہ حج کے لیے آئے ہیں، لیکن باطن میں وہ پوری دنیا کو پیغام دینے آئے ہیں۔ مکہ میں لاکھوں لوگ جمع ہیں اور حسین خانہ کعبہ کے سائے تلے اعلان کرتے ہیں، یزید جیسے شخص کی بیعت میرے جیسے کے لیے ممکن نہیں۔ یہ کوئی سیاسی بیان نہیں تھا، یہ اسلام کی بقا کا اعلان تھا، یہ حق و باطل کی لکیر کھینچنے کا اعلان تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حق نے آواز بلند کی اور خاموشی کے قبرستان میں پہلی چیخ گونجی۔ حسین علیہ السلام ابھی مکہ ہی میں تھے کہ کوفہ سے خطوط کا سیلاب آ گیا۔ ہزاروں افراد نے لکھا، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم آپ کے پیچھے جان بھی دے دیں گے۔ حسین علیہ السلام نے اپنے قابل ترین نمائندے کو روانہ کیا۔ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ مسلم بن عقیل تھے، شجاعت، وفاداری اور بصیرت کا پیکر۔ کوفہ میں مسلم کے آنے پر ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، لیکن جیسے ہی یزید کا نمائندہ ابن زیاد آیا، لوگوں کا رنگ بدل گیا۔ کل جو حسین علیہ السلام کے نعرے لگاتے تھے، آج انہی کے دروازے بند ہو گئے۔ کل جو زبان پر وفاداری کا دعویٰ کرتے تھے، آج خاموش تماشائی بن گئے اور مسلم اکیلے رہ گئے، بالکل اکیلے۔ اب مسلم نہ کسی کے در پر مہمان تھے، نہ کسی کی فہرست میں مجاہد، وہ صرف ایک نامعلوم سڑک پر کھڑے تھے، پیاسے، تھکے، زخمی، پھر گرفتار ہوئے، پھر شہید کر دیے گئے۔ کوفہ کی دیواروں نے حق کے پہلے شہید کا خون دیکھا اور کوفہ کے ضمیر نے ہمیشہ کے لیے موت قبول کر لی۔ جب حسین علیہ السلام کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو ایک لمحے کے لیے سب کچھ رک گیا، لیکن پھر حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، ہم اسی طرف جائیں گے جہاں ہمارے خون کا تقاضا کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی وہ للکار جو موت سے نہیں ڈرتی بلکہ موت کو مسکرا کر گلے لگاتی ہے۔ حسین علیہ السلام، اہل بیت اور چند جانثار وہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ نہ فوج، نہ ہتھیار، نہ خزانہ، بس ساتھ تھا حق، صداقت، قربانی اور عشق۔ راستے میں کچھ لوگوں نے روکا، نہ جائیے، یہ سفر موت ہے، لیکن حسین علیہ السلام جانتے تھے کبھی کبھی موت کو گلے لگا کر زندگی کو بچانا پڑتا ہے۔ وہ سفر جو مدینہ کی خاموش گلیوں سے شروع ہوا تھا، اب کربلا کے تپتے ریگستان تک پہنچنے والا تھا، جہاں وقت تھم جائے گا مگر تاریخ ہمیشہ کے لیے جاگ جائے گی۔ 2 محرم 61 ہجری، حسین کربلا پہنچتے ہیں۔ سامنے فرات بہہ رہا ہے اور پیچھے یزید کا لشکر آہستہ آہستہ جمع ہو رہا ہے۔ حسین علیہ السلام نے خیمے لگوائے، نہ کوئی فوج، نہ اسلحہ، نہ لشکر، لیکن ان کے دل میں ایسا یقین تھا جو دنیا کی کسی تلوار سے زیادہ طاقتور تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ابن زیاد کا حکم آتا ہے، حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دو۔ ریت تپتی رہی، سورج جلتا رہا اور پانی صرف دشمنوں کے لیے بہتا رہا۔ کربلا کا میدان اب صرف ریت کا صحرا نہیں رہا تھا، یہ اب وفاؤں کا آئینہ بن چکا ہے۔ جناب حر جو پہلے دشمنوں کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں حق کی روشنی دیکھ لی۔ وہ آئے، معافی مانگی اور حسین نے انہیں گلے سے لگایا، فرمایا، حر تم آزاد ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ 9 محرم کی رات ہے، کربلا کی زمین خاموش ہے، مگر خیموں میں زندگی کی آخری سانسیں روشنی بن کر چل رہی ہیں۔ حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں،
چراغ بجھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جو جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، کل کے دن صرف میں نشانہ ہوں گا۔ لیکن کوئی نہ گیا۔ سب نے کہا ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ حسین علیہ السلام ہمارے جسم کٹ سکتے ہیں مگر وفا کبھی نہیں مرے گی۔ رات گزری، کسی نے عبادت کی، کسی نے قرآن پڑھا، کسی نے حسین علیہ السلام کی شکل دیکھی آخری بار۔ یہ رات تاریخ کی سب سے بلند رات تھی، جہاں تقدیر نے شہادت کو سینے سے لگایا۔ یوم عاشور کا سورج طلوع ہوتا ہے، 10 محرم کا سورج۔ تاریخ نے ایسا دن نہ پہلے کبھی دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ صبح ہوئی اور امام حسین علیہ السلام نے آخری بار نماز فجر ادا کی۔ خیموں میں سکوت تھا لیکن دلوں میں طوفان۔ پہلا حملہ دشمن نے کیا، لیکن جواب دینے کے لیے وہ تھے جنہیں دنیا کبھی کمزور سمجھتی رہی تھی۔ بچے، جوان، غلام، بوڑھے، ہر ایک حسین کے لیے سینہ سپر ہو گیا۔ حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر علی اکبر علیہ السلام کی طرف دیکھا اور دل رو پڑا۔ اے بیٹے، تو رسول اللہ جیسا لگتا ہے، جاؤ اور بتا دو دشمنوں کو کہ نبوت کے وارث کیسے لڑا کرتے ہیں۔ علی اکبر علیہ السلام میدان میں گئے۔ ایسی جواں مردی، ایسی گرج، ایسی شجاعت کہ دشمن ہل کر رہ گیا۔ لیکن پھر ایک نعرہ بلند ہوا، علی اکبر زمین پر آ گرے ہیں۔ حسین دوڑ کر گئے، اپنے بیٹے کے سینے سے سر لگایا۔ اے جوان بیٹے، دنیا تجھ جیسے بیٹوں پر قربان ہو۔ اب عباس نکلے فرات کی طرف، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، پانی سامنے، لیکن ابھی لب تر نہیں ہوئے۔ یہ پانی نہیں، پہلے سکینہ پیے گی۔ جب واپسی پر دشمنوں نے گھات لگائی، بازو کاٹے، مشکیزہ چھینا، نیزہ مارا، عباس زمین پر گرے۔ حسین نے اپنے بھائی کو زمین پر دیکھا۔ حسین دوڑے گئے، لیکن اب عباس کے بازو نہیں تھے۔ امام فرماتے ہیں اب میری کمر ٹوٹ گئی عباس۔ پھر حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو اٹھایا، دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہ بچہ نہ لڑنے آیا ہے نہ خلافت مانگ رہا ہے، بس ایک قطرہ پانی دو۔ مگر دوسری طرف سے کمان کھینچی اور تیر آیا، ایک 6 ماہ کے بچے کے گلے کو چیر گیا۔ حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے رب، اگر یہ تیری رضا ہے تو حسین اس پر راضی ہے۔ اب خیموں میں صرف حسین علیہ السلام باقی تھے، تنہا، زخمی، پیاسے، مگر سر بلند تھا۔ میدان میں نکلے، دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے، منافقین کے سروں کو اتارتے ہوئے۔ حسین زخموں کی تاب میں لڑتے رہے، مگر ظالموں میں سے کسی کو رحم نہ آیا۔ مگر تاریخ جاگ اٹھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جب حسین علیہ السلام نے سجدہ کیا اور ظالم نے تلوار چلائی، خون زمین پر گرا اور آسمان سرخ ہو گیا۔ دنیا ہمیشہ یہ یاد رکھے گی، جب سب خاموش تھے، جب مسجدیں خاموش تھیں، جب منبر خوفزدہ تھے، جب مسلمان مصلحت میں گم تھے، تب ایک نوجوان اٹھا۔ نہ دنیا کی لالچ تھی، نہ حکومت کی طلب، صرف حق کا علم ہاتھ میں تھا، اور اس نے اپنے بھائی، بیٹے، بھتیجے، دوست، یہاں تک کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا تاکہ اسلام باقی رہے، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں ہم آزاد ہیں، کیونکہ حسین نے انکار کیا تھا۔